سو تھوڑا سے قانون ہمیں سیدھے تمام اسٹیک ہولڈرس کو اور قانون کو سیدھا کرنا پڑے گا. میں بلڈنگ کنٹرول سے تو پیسے دے کے کام کروا لیتا ہوں صحیح غلط، پر جب آباد ہو جائے گا نا اس رسپانسبلٹی میں، سو میری ہمت نہیں ہوگی، کیونکہ ہم سب دوست ہیں، کمپٹیٹرز ہیں. میں غلط کروں گا تو آپ بولیں گے یار حسن تم اتنی بڑی تقریر کرتے ہو اور تم یہ کام کر رہے ہو، یہ بھی کہنا بہت ہو جائے گا. دیکھیں ادارے انفارچونیٹلی کمپرومائزڈ ہیں. ٹھیک ہے. اور بزنس مین اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، ایکسپلائٹ کرتا ہے. سو میری تجویز ہوگی منسٹر صاحب کو بھی اور اداروں کو بھی کہ آپ آباد کا ایک فارمل رول ڈال دیں. ٹھیک ہے. اور اگر آباد اس سے انحراف کرنے کی بھی کوشش کریں تو وہ بات نہیں مانے. ٹھیک ہے. رسپانسبلٹی دیں آباد کو کہ بھائی یہ آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو لے کر بہت زیادہ شکایات ہیں. مطلب سندھ میں اگر کسی جو محکمے کے بارے میں سب سے زیادہ شکایات ہوں تو پھر اس محکمے کا نمبر سب سے آگے نظر آتا ہے. یہاں پر جو ہے وہ اس سے قبل ناصر حسین شاہ صاحب جو ہے وزیر بلدیات رہ چکے ہیں، ان کے انڈر میں یہ محکمہ رہا ہے. آج کل سعید غنی صاحب کے انڈر میں آپ کی ملاقاتیں بھی رہتی ہیں. پرسنل گیدرنگز میں ڈسکس نہیں کرتے کہ یار آپ کے یہ جو محکمہ ہے یہ اتنا بدنام ہے، کبھی تھوڑا اس کے بارے میں غور و غوص کریں، کیوں یہ پوری حکومت کی بدنامی کا سبب بنا ہوا ہے؟ یہ سوال کا جواب تو جو منسٹر صاحب ہیں وہ زیادہ بہتر دے سکیں گے. پر مجھے لگتا ہے یہ کیش کاؤ ہے. اچھا. یہ محکمہ کیش کاؤ ہے. دیکھیے ہماری بھی غلطیاں ہیں، ہماری بھی غلطیاں ہیں، اس میں مجھے کوئی شرم نہیں ہے، آڑ نہیں ہے. ہمارے پاس چونکہ 1 ارب روپے کا پلاٹ ہوتا ہے، افسر کیا کرتا ہے عموماً وہ ڈیلے کرتا ہے. اچھا، اس کے پاس ایک ہی طریقہ ہے. ڈیلے کرنے سے کیا ہے، میرا اگر فائنینشیل اس میں انویسٹمنٹ میں نے کہیں سے لی بھی ہے تو 2 کروڑ روپے مہینہ نقصان ہوگا، مجھے انٹرسٹ لگتا ہے. ہاں، انٹرسٹ لگے گا. سو میں بولتا ہوں یار 2-5 کروڑ روپے انہیں کو دے دو، 2 مہینے میں ہو جائے گا، ورنہ 2 سال نہیں ہوگا. سو اس وجہ سے ڈیجیٹل اپروول، دبئی میں کیسا اپروول ہوتا ہے، وہ تو کہیں نہیں جاتا آدمی. اچھا. وہ کنسلٹنٹ کو دیتا ہے، وہ خود وہ آن لائن کرواتا ہے. اوکے. سو ہمیں بھی سسٹم کو فیسلیس کرنا پڑے گا. مجھے بلڈنگ کنٹرول نہیں جانا چاہیے، مجھے پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے کون ہے میرا افسر. صحیح ہے. اور تبھی کام ہوگا، آن لائن کام ہوگا. اور دیکھیں یہ تو ہم ان کو بھی کہتے ہیں، ہمیں ان کو مارکیٹ بیس سیلری بھی دینی پڑے گی اور میرٹ پہ ہائرنگ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. ایک آخری سوال، لیاقت آباد المعروف لالو کھیت کبھی جانے کا اتفاق ہوا ہے؟ جی جی. کیسے دیکھتے ہیں بطور بلڈر ہیں، ڈیولپر ہیں، ادارے کے چیئرمین ہیں، جب دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں یہ کیسے ہو گیا ہوگا؟ میں آپ کو بتاؤں، آپ ڈریں اس دن سے کہ اللہ نہ کرے پاکستان کراچی میں 7 ریکٹر اسکیل کا زلزلہ آئے. اچھا. جس قسم سے پورے کراچی میں لالو کھیت کی بات نہیں کرتا ہوں، یہ انلیگل، ان اتھرائز، ان اپروو بلڈنگیں بنی ہیں کہ 40 گز پہ 10 مالے، 60 گز پہ 8 مالے. نہ کوئی کانٹریکٹر پراپر ہے، نہ کوئی اسٹرکچر انجینئر ہے، نہ کوئی آرکیٹیکٹ ہے، نہ کوئی کنسلٹنٹ ہے، نہ کوئی سیمنٹ پراپر ڈل رہا ہے، نہ کوئی اسٹیل پراپر ڈل رہا ہے، نہ کوئی سریا کیورنگ پراپر ہو رہی ہے. یہ سب لوگ موت کے سوداگر ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ بلڈر نہیں ہے، موت کے سوداگر ہیں. یہ موت کے سوداگر ہیں. یہ بلڈر نہیں ہے. بلڈر کیا ہوتا ہے؟ بلڈر وہ ہوتا ہے جو آباد کا ممبر ہو. بلڈر وہ ہوتا ہے جس کے پاس بلڈر لائسنس ہو. صحیح ہے. بلڈر وہ ہوتا ہے جس کے پاس لائسنس سندھ بلڈنگ کنٹرول سے ہو. صحیح ہے. اس کو کہتے ہیں انگریزی میں بوٹ لیگر بلڈر. ٹھیک ہے. جو نہ قانون کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اپروول لیتے ہیں، نہ ان کا پاس ٹائٹل کلیئر ہے. یہ اصطلاح میں پہلی بار آپ کے پاس استعمال کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں ساری میڈیا پہ اب ان میں، جیسے ڈاکٹر ہے نا، اس کا کام ہے علاج کرنا، اس کے پاس ڈگری ہے. صحیح ہے. اور ایک آدمی بغیر ڈگری کے علاج کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں کویک. سو ناؤ وی نیڈ ٹو میک اے ڈفرنس بٹوین بلڈر ہو ہیز این لائسنس اینڈ بوٹ لیگر بلڈر جو بغیر لائسنس کے یہ کام کر رہا ہے. وہ بھی ڈاکٹر بھی علاج کر رہا ہے، یہ کویک بھی علاج کر رہا ہے، پر وی ہیو ٹو میک اے ڈفرنس. اس کے پاس نہ کوئی ٹیکس کی رجسٹریشن ہے اس بوٹ لیگر کے پاس، نہ اس کے پاس کوئی آباد کی رجسٹریشن ہے، نہ آباد سے لائسنس ہے،
اور نہ بلڈنگ کنٹرول سے لائسنس. ٹھیک ہے. اور ان لوگوں نے وہ شہر کا حال کیا ہے کہ بس میں بولتا ہوں کہ اللہ کا کوئی معجزہ ہے جو یہ شہر بچا ہوا ہے. ورنہ یہ اللہ نہ کرے، اللہ کسی قسم کے امتحان میں شہر کو نہیں ڈالے. میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایمبولینس سے بھی کم پڑ جائیں گی. اللہ اکبر. تو پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا تھا، ایک شاپنگ سینٹر میں آگ لگی تھی اور فائنڈنگز بعد میں تحقیقاتی کمیٹی نے بتایا کہ دوسرے یا تیسرے فلور کے بعد جو ہے اوپر راستہ ہی سیڑھیوں کا نہیں تھا، لفٹ کے ذریعے ہی جانا تھا. تو یہ بھی اسی شہر میں ہوتا ہے، تعمیرات ہوتی ہیں. میں آپ کو نام دوں، دیکھیں بلڈر کیا کرتا ہے عموماً، بلڈر بلڈنگ بناتا ہے اور بلڈنگ بنانے کے بعد 2 سال چلاتا ہے اور باقی ریسیڈنٹس کو جب ریسیڈنٹس آ جاتے ہیں یا اونرز آ جاتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ بلڈر بہت کما رہا ہے بلڈنگ چلانے میں. اچھا. تو ان کی خواہش اور وہ ہوتی ہے کہ یہ بلڈنگ ہمیں ہینڈ اوور کر دی جائے. صحیح ہے. بلڈر مجبوری میں پھر وہ مائنورٹی میں ہو جاتا ہے. فرض کریں 300 یونٹ ہیں اور 300 میں سے 300 لوگ بول رہے ہیں ہمیں ہینڈ اوور کر دو، ہم چلائیں گے، ہماری چیزیں، آپ کا کیا تعلق ہے. صحیح ہے. بلڈر ہینڈ اوور کر دیتا ہے. تو پھر وہ جو ایسوسیشن ہوتی ہے نا وہ کارنرز کٹ کرنے لگتی ہے، وہ ایکسٹرا دکان نکال لیتی ہے تاکہ اس کی انکم بڑھے. صحیح ہے. سو اس میں نہ وہ فائر فائٹنگ کے سروسز کے آلات یوز ہوتی، اس کی ایک کاسٹ ہے. ہمارے ہی ممبر، میں نام لے دیتا ہوں، ڈولمن ہمارا ممبر ہے. اچھا. ڈولمن دیکھیں کیسے مینٹین ہو رہا ہے. بہترین. اٹس اے ورلڈ کلاس شاپنگ سینٹر. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. فورم ہمارا ممبر ہے. ٹھیک ہے. آپ جا کے دیکھ لیں کیسے مینٹین ہو رہا ہے. کیونکہ they have rented out most of the shops, they are the owners and they are running it. ٹھیک ہے. زیادہ ماڈل یہ ہے پاکستان میں، بلڈر بناتا ہے، بیچتا ہے اور بیچنے کے بعد چونکہ پھر اتنا پریشر ہوتا ہے وہاں کے الاٹیز کا، وہ ہینڈ اوور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ تو ویسے بھی گناہ بے لذت میں ہوتا ہے پھر. گناہ بے لذت. جی حقیقت میں وہ اس کو جیب سے پیسے ڈال رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. اور روز باتیں الگ سنے 100 لوگوں کی. اچھا پانی نہیں ہو رہا، ٹینکر لائے تو وہ ٹینکر کے پیسے نہیں دیں. ٹھیک ہے. پانی تو پورے کراچی میں ایشو ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سو دیکھیں یہ جو ریئلسٹک پرابلمز ہیں نا، ٹھیک ہے. سو اس میں دبئی نے کیا حل نکالا ہے. دیکھیں دبئی سے ہم اس لیے کہتے ہیں کہ دبئی 1.5 گھنٹہ دور ہے ہم سے. صحیح ہے. ہمارے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں، وہاں پر پروفیشنل کمپنیز بن گئی ہیں بلڈنگ مینٹیننس کی. صحیح ہے. پاکستان میں بھی یہ لا پاس کر دیا سندھ اسمبلی میں، پر ابھی تک اس کے رولز نہیں بنے ہیں. جو بلڈر خود رکھنا چاہے بلڈنگ وہ خود رکھے، اور جو پروفیشنل کمپنی کو ہینڈ اوور کرنا چاہے وہ ہینڈ اوور کر دے. ٹھیک ہے. مجھے ایک مثال دے دیں دبئی میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں جہاں پر بلڈنگ اتنی بڑی بلڈنگ ہے 20 25 30 40 50 مالے کی، وہ ریسیڈنٹس کو ہینڈ اوور ہوتی ہے، وہ پراپر مینٹیننس بلڈنگ مینٹیننس کمپنی کو ہینڈ اوور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تاکہ وہ اس کو ویسے مینٹین کرے، اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرے اور اس کو وہ چلائے، اور اس کی کاسٹ ہے. بالکل ایسے ہے. فری نہیں ہو سکتی کوئی چیز. ٹھیک ہے. آج جنریٹوریل کام مہنگا ہے. آپ یا آپ کے جیسے بجلی، میں نے آپ کو بولا کامن ایریاز کا بجلی کے کام مہنگے ہیں، بجلی کے بل دیکھیے آپ کیا آ رہے ہیں. سو ایوری بڈی ہیز ٹو بیئر دیٹ کاسٹ. ٹھیک ہے. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت سارے ایسے امور اور ایسے سوالات کے آپ نے جواب دیے جو سننے والوں کے لیے یقینی طور پہ ایک انفارمیشن کا سبب بنیں گے. ایک آخری آپ میسج اس کیمرے میں دیکھ کر ان شہریوں کے لیے بتائیں جو کوئی بھی پلاٹ یا فلیٹ یا کوئی بھی جائیداد خریدنا چاہتے ہیں، انہیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے بطور ایسوسیشن آف بلڈر اینڈ ڈیولپر کے چیئرمین آباد کے، آپ ان کو کیا ایڈوائس کرتے ہیں؟ دیکھیے میرا آپ سب کو مشورہ ہوگا کہ بھائی جان ہم رشتہ بھی کرتے ہیں نا تو تحقیقات کرتے ہیں. اپنے پیسے ایسے اٹھا کے کسی کو بھی نہیں دیں بما میرے. اگر میں کوئی پلاٹ بیچ رہا ہوں تو اس کی تصدیق لکھت میں بلڈنگ کنٹرول سے مانگیں. کیا یہ پلاٹ اپروول ہے، کیا اس کی سیل این او سی ہے، اور اسی طرح آپ آباد سے بھی لکھ کے لے لیں کیا یہ ممبر آپ کا ہے، اس کا ٹریک ریکارڈ کیسا ہے، اور کیا یہ پروجیکٹ آپ کے پاس رجسٹرڈ ہے، اس کی سیل این او سی ہے کہ نہیں. آپ 80% مسائل سے بچ جائیں گے. دیکھیے اگر وہ آباد کا ممبر ہے تو وہ رسپانسبل ہے آباد کو جواب دینے کے، اور آباد رسپانسبل ہے آپ کو جواب دینے کا. سو یہ ہمیں، پر آپ اگر اپنا پیسہ کسی کو بھی جس نے بورڈ لگایا اس کو دے آئیں گے بغیر تحقیق کے، تو پھر ہم اور آپ مل کے ان پیسوں کی واپسی کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں. اپنی آنکھیں کھولیں، عقل استعمال کریں، سوشل میڈیا کا استعمال کریں. ضروری نہیں جائیں آپ
سوشل میڈیا کے تھرو آباد سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں, آپ بلڈنگ کنٹرول سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں, کنٹونمنٹ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں, اور اس بلڈر کی پاس پرفارمنس ضرور دیکھیے. آباد کا ممبر بھی ہو تو پوچھیں پچھلے 5 سال میں کون سے پروجیکٹ مکمل کیے ہیں آپ نے, تھوڑی سی محنت کر کے اس کے ذرا پرانے پروجیکٹ پہ بھی جا کے دیکھ لیں, خود بخود سمجھ آ جائے گا آپ کو. یہ میرا آپ سب کے لیے مشورہ ہے تاکہ آپ بات کی پریشانی سے بچیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ نے سنا کہ حسن بخشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آباد کے چیئرمین تھے, اور بتا رہے تھے کہ کیسے جو ہے وہ شہریوں کو اپنی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ چاند پٹک کر لیں, کیونکہ جب آباد کے ممبرز کے ساتھ جو ہے ان کے پلاٹ پہ قبضے ہو رہے ہیں, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اگر کسی قسم کا فراڈ ہو رہا ہے تو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.